والصلاة على من هو مجلى ومصفى ومقطع ومحبب ومودد ومكرم ومعظم بصلاة شهادة أن لا إله إلا الله سبحان الله ما شاء الله لا إله إلا الله منفردا بتوحد وتنزه وتجدد وتنزه وتبره وتعل وتجل بالجلال ونشهد أن سيد الخلق وسندا إماما كاملا أكمل الأئمة وأبدرهم وأجدرهم وأنورهم بالبركات مخدوما ومعصوما ومقصوما ومحبوبا ومعبودا ومجزورا بجزر الأدب وبنظم الأدب وبحسب القدب ثم نشهد أن سيدنا سندنا بتحية تطورات تقدسات تجسمات تنظمات تعليات بجمال الخبر ثم نشهد أن سيد الخلق وسند الخلق لا إله ولا سند لا ولا مستند لا ولا دلیل لنا الا هو قدوة بسلام امدة بآداب عدة بتسلیمات مدة بتسویة نظمة بأزمرة قطبة وأمدة وأروة كافة رحمة للعالمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. معزز اور مکرم حاضرین، حضرات و خواتین من المسلمین الموحدین المخلصین، السلام علیکم. انعقاد جلسے کے بعد خطاب کرنے والے فضلاء کرام علماء کرام نے جلسے دا مقصد
بحمد اللہ و بفضل اللہ و برحمت اللہ حقیقی طور تے ادا فرما چکے. میری حاضری بھی چونکہ اسے سلسلہ دی ایک کڑی ہے، تہاڈیاں بے تابانہ نظراں، مشرکانہ توجہات اور یکسوئی یہ بھی کشاں کشاں اس بات دی غماز ہے کہ میں بھی حصہ بقدر جسا بقدرت و بفضل ایزد متعال فرضاً علینا مرضیاً عندہ کہہ سکنے دی، سمجھا سکنے دی، پھر عمل پیرا ہو سکنے دی سعادت اور شرافت اپنے مالک علی الاطلاق کولوں طلب کراں. چنانچہ اللہ رب العزت دے دربار مقدس وچ بہت بڑی ذلت اور خواری دے نال بڑی تضرع اور زاری دے نال درخواست ہے کہ وہ ذات بے پرواہ اپنی ہی توفیق اور عنایت و فضل دے پیش نظر چند منٹاں واسطے او الفاظ بول سکنے دی توفیق عطا فرمائے جنہ دے ذریعے میری بھی تہاڈی بھی تمام متکلمین، مخاطبین، سامعین، حضرات و خواتین من المسلمین دی نجادت اور نجات، سعادت با اجابت نصیب دے اندر مقدر فرما دے. جلسے دے اشتہار وچ لکھیا گیا ہے یوم صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، مگر آندے ہویا حکم مینوں اے دتا گیا ہے جڑا میں تمہیں ذکر بھی نہیں کر سکتا. خیر، کیونکہ سڈے جلسے دے قائد دے انجے ہی پرزے اکھڑے ہوئے نے، اس واسطے شکوہ دی تا گنجائش نہیں. چاہیے تو یہ ہاں کہ اپنے دیتے ہوئے اشتہار دے مطابق بولن دا حکم عطا فرمایا جاندہ. پھر کسی بزرگ نے کوئی مضمون آخیا ہے، کسی نے کوئی آخیا ہے، میں الحمدللہ اس وقت تک کسی ایک بھی نہیں تسلیم کی تھی. کیوں؟ اس بنا تے کہ بقضائے الہی میری صحت و عافیت جڑی ہے وہ اج جلسے دے خطاب کرن دے حق وچ کوئی نہیں. اس واسطے میں سوچا ہے کہ صرف مختصر طور تے چند ایسے کلمات بول سکنے دی توفیق اللہ پاک کو طلب کریے کہ نہایت مختصر اور تھوڑے جملیاں نال بھی تہاڈی میری نجات ہو جائے. جڑے کلمات میں بولنا چاہنا انہوں دا تعلق ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات نال. نہایت توجہ نال اگر تساں سننے دی کوشش کیتی تو ہو سکتا ہے اسے تواڈے خلوص اور توجہ بشفقت دی وجہ تو میری اور تواڈی سب دی نجات دارین سعادت کونین نصیب ہو جائے.
مسئلہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نو کیا کچھ عطا فرمایا ہے اور کتنا عطا فرمایا ہے. اس دے بعد پتہ چلے گا کہ کلمہ پڑھنے والے مسلمان انسان تے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا ادب کیوں اللہ پاک نے کرنا فرض کیتا ہے. پہلے 2 دفعے معلوم کرنے کیا کچھ اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو اور کتنی مقدار کتنا کچھ کتنا قدر عطا فرمایا. امید ہے یہ بیان کردیا تھوڑی انشاءاللہ سپیکر بھی ختم ہو جائے گا تو میں بھی چھٹی کر دیا. پہلا ایٹم اور پہلا پوائنٹ پہلا دفعہ جس دا معلوم کرنا ہر کلمہ پڑھنے والے انسان تے فرض. دوسرا دفعہ اور پوائنٹ جس نال ایمان رکھنا ہر چھوٹے بڑے کلمہ گو مسلمان تے بولو فرض. 2 فرضاں دے معلوم کرنے دے بعد پتہ چلے گا کہ ہر مسلمان تے اللہ پاک نے کیوں کیتا ہے ادب کرنا محمد الرسول اللہ دا فرض اور کس حد تک ادب کرنا فرض کیتا ہے یہ بھی بعد پتہ چل سکتا ہے. اللہ دے پاک پیغمبر دا احترام تے عزت تے ادب تے محبت تے تودد تے تعشق تے تحبب کتنا قدر اللہ پاک نے ہر چھوٹے بڑے کلمہ پڑھنے والے انسان تے فرض کیتا ہے کس حد تک کیتا ہے یہ بھی بعد پتہ چل سکتا ہے. مقصد صرف یہ سمجھانا ہے کہ ایک شخص کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ آخر تک پڑھ لینا ہے محمد الرسول اللہ. قرآن مقدس دا اقرار کرتا ہے حدیث رسول اللہ دا اقرار کرتا ہے محبت دا دعوی کرتا ہے دم بھردا ہے. قیامت دے دن اس دے اعمال نامے دے اندر اس دے عملاں دی لسٹ وچ 1000 سال دی عمر مقدر شدہ لکھی ہوئی ہے اس تو بھی زائد ہے. 1000 سالہ تقوی تے پرہیزگاری تے عبادت تے لطافت تے لیاقت تے شرافت تے ظرافت 1 سیکنڈ نہیں خالی خداوند قدوس دی محبت تے تعلق نالوں مگر چیونٹی دے سر جتنی توہین تے بے ادبی ثابت ہو گئی ہے محمد الرسول اللہ دی اس دے نامہ اعمال وچ. یقین کرو قرآن و سنت شاہد تے گواہ ہیں
کہ میدان قیامت وچ اس شخص دی شکل کدے انسان والی نہیں ہو سکتی، چاہے سور دی شکل ہوے، چاہے کتے دی بنے، چاہے گدھے دی بنے، جس حیوان والی خلت تے عادت وچ آ کے اس نے توہین تے گستاخی کیتی ہونی ہے محمد الرسول اللہ دی، اسے حیوان والی شکل، سارا وجود انسانہ والا مگر چہرے دی حیت قضائی تے حیوان والی تے ہو سکتی ہے، انسان والی شکل لے کے نہیں آ سکتا۔ کیوں؟ پوری جنس انسانیت جتوں تک انسان دا وجود ہے، انسان دی جنس نو اگر رنگ لگا ہے تو بذریعہ ہے محمد الرسول اللہ، انسان دے قسم نو اگر ترقی نصیب ہوئی ہے تو بذریعہ ہے محمد الرسول اللہ، انسان نو کوئی اوج تے اوج تے کمال نصیب ہویا ہے تو بذریعہ ہے محمد الرسول اللہ، انسان دی لیاقت ہے، شرافت ہے، امامت ہے، خطابت ہے، ولایت ہے، عذابت ہے، نیابت ہے، حدت ہے، جلالت ہے، جمالت ہے، عذوبت ہے، قطوت ہے، اسوت ہے، سروت ہے، نزاکت ہے، نیازت ہے، نعمت ہے، عطفت ہے، عطوفت ہے، لطافت ہے یا لطف ہے، جمال ہے، کمال ہے، بخت ہے یا تخت ہے، اقبال ہے، احتمال ہے، ارتحال ہے، انتقال ہے، اشتمال ہے، عجمت ہے یا عظمت ہے یا نسبت ہے یا حسبت ہے یا فزقت ہے یا حسبت ہے، نسبت ہے یا صنعت ہے یا حرفت ہے، امامت ہے یا خطابت ہے، ولایت ہے یا عطوت ہے، تقیت ہے، ربیت ہے، ضدیت ہے، فزیت ہے، عصوبت ہے، نظامت ہے یا حسبت ہے، فضاقت ہے، صلاحیت ہے، صباحت ہے، ملاحت ہے، حسن ہے، غسن ہے، بزل ہے، جزل ہے، غسل ہے، عدل ہے، نسل ہے، بسل ہے، جو کمال بھی انسان نو انسانیت دے خمیر چ ملیا ہے اس دا مڈ تے مبدا منشا صرف وجود محمد الرسول اللہ ہے۔ جب تک محمد کریم دا دل دے اندر ادب پیدا نہیں ہوئے گا اس وقت تک کوئی انسان بھی انسانی چہرہ لے کے قیامت وچ نہیں آ سکتا۔ اس اتنے اتنے شواہد تے دلائل موجود نے، اتنے میرے سر چ وال بھی نہیں۔ بات سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ آ رہی؟ نہیں سمجھ آ رہی تو بے شک ہاتھ کھڑا کرو۔ آ رہی ہے؟ اتنی حد تک ادب فرض کیتا ہے، اتنی حد تک کہ ہر انسان دی پیدائش دا مقصد ہے عبادت۔ بولو سارے بولو، ہر چھوٹے بڑے انسان دی پیدائش دا مقصد، خود پیغمبر دی پیدائش دا مقصد بھی، رسول دی پیدائش دا مقصد بھی، ہر چھوٹے بڑے انسان دی پیدائش دا مقصد عبادت۔ مگر اس حد تک اللہ پاک نے ادب فرض کیتا ہے محمد الرسول اللہ دا کہ ایک موڑ آندا ہے زندگی دا جتھے اللہ پاک فرماندے ہیں تیری میں ایک ایک لو پیدا کیتی ہے اپنی عبادت واسطے، تیرا بیٹھنا میری عبادت واسطے، تیرا چلنا میری عبادت واسطے، تیرا رونا میری عبادت واسطے۔ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ، تیرا سب کچھ، تیری موت ہی میرے واسطے، تیری حیاتی میرے واسطے، تیرا پرنا مرنا چلنا پھرنا آنا جانا بیٹھنا کھانا سونا جاگنا جیونا آمنا بننا، ایک ایک تیرے وجود کی حرفت حرکت صنعت جسمت، ایک ایک جزب رسب وزب، ایک ایک جوڑ توڑ موڑ مرحلہ جذبہ غلغلہ غلبلہ پلتلہ حزبلہ مزبلہ،
ایک ایک انداز تیرے وجود دا، تیری کائنات تخلیق دی شاہکاری دا، وہ مقصد تو میری عبادت ہے، مگر ایک ایسا موڑ آندا ہے جتھے اگے ادب دا مقام آندا ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے میری عبادت وچ اگر مصروف بھی ہے تو سن لے میرے پاک پیغمبر دا کمال ایسا تے جمال ایسا ہے، میری عبادت توڑنی پوی تے توڑ دے پر محمد دی بے ادبی کرن دی گنجائش۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاتھ کھڑا کرو جنہوں نہیں سمجھ آ رہی، چلو ماشاء اللہ۔ تے جڑا اج بھی نہیں سمجھ کے جاندا او دے نال دا خبوث ہی جہان وچ کوئی نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ جس مقام تے بیٹھے ہیں آخری بیان ہوئے اتنے، ٹھیک ہے، چڑی تو مینو کلیے کنی اندروں سمجھا، باہر والے میں مڈ تو سن لاؤ نہ، ہو سکتا ہے قسمت کرے پھر اگا اس نو چلا دے۔ سب تو زیادہ اہم فرض انسان دی تخلیق اور پیدائش دے ایک ایک جزو تے جوڑ دا مقصد ہے اللہ دی کمال ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے فلانا موقع اتھے آونجے اتھے اپنا مقصد چھڈ دیویں، اپنی غرض چھڈ دیویں، اپنی تخلیق چھڈ دیویں، اپنا مبدا چھڈ دینا ہے، اپنا موڑ چھڈ دینا ہے، اپنے معبود حقیقی خداوند قدوس دی عبادت دا مقام چھڈ دے۔ اگر ہاتھ وچ کھلوتا ہے حتیٰ کہ ٹبیاں لا رہا ہے میرے تبہرے اس تخرو کے تفکر دے اندر، میری عبادت دے تموج دے میدان دیاں ڈبیاں دے اندر اگر تو ٹبیاں تے خوتے بھی لگا رہے ہیں کہ میرے محمد کریم دے ادب تے احترام دا کریم دے ادب تے احترام دا مقام آ جاوے، سجدے چو سر اٹھا کے عبادت تروڑ سکنا ہے، پر میرے محمد کو منہ موڑن دی گنجائش ہے۔ ورنہ جتنی بھی عبادت کرے گا لعنت تو لکھی جائے گی، عبادت تد ہوئے گی اگر اس عبادت میں ادب ہویا میرے محمد الرسول اللہ دا۔ ماشاء اللہ۔ البتہ ادب ہونا وہ جڑا اللہ سکھاونا ہے، مولوی جی اور آلہ خدا آلہ اے نہیں منے دے تو ان آلہ ایسا نہیں منے دے۔ آؤ ہوں ادب دی مثال ایک دو سن لو تاکہ ایمان ٹکانے پہ آ جائے تو پھر چلیے گا۔ سب تو پہلا پوائنٹ جڑا معلوم کرنا ہے وہ اسے مقصد تے حاصل کرنے واسطے اللہ پاک نے کیا کچھ عطا فرمایا تے کتنا کچھ عطا فرمایا، یاد ہے نا؟ کیا کچھ دتا محمد الرسول اللہ نو تے کتنا کچھ دتا۔ اے دو مرحلے یا پوائنٹ آکھو، ایتم آکھو، پاسے آکھو، دفے آکھو، جہتا آکھو، طرفہ آکھو، گوشے آکھو یا شوشے آکھو یا قطب آکھو یا مرکز آکھو یا مرحلے آکھو، انہاں دے معلوم کرنے دے بعد پتہ چلے گا کہ محمد کریم دا ادب کیوں فرض کیتا اللہ پاک نے ہر چھوٹے بڑے انسان کہ اتنی تاکید نال ادب کیتا فرض کہ میری عبادت چھڑنی پوے تو چھڑ دیو۔ جی پیغمبر کریم دا ادب تے احترام میری عبادت دے چھڑنے چاہتا ہے تو چھڑ دیو۔ ادب قضا کرن دی گنجائش نہیں، عبادت قضا کرن دی گنجائش ہے۔ صحابی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا حضرت ابی، آخو کہ نماز پڑھ لیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آواز دے دے، پہلے اس قانون دا پتہ کوئی نہ، علم کوئی نہ، نبی پاک فرمایا اے نا ابی، ابی کتھے؟ ابی نماز دے اندر کنا تے آواز پائے گیا ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا۔ اس بابے بزرگ کا خیال کریا وہ کنا تے آواز کوئی نہیں پڑنا، کنا تے پیا آواز
اٹھائی نماز دی حالت دے اندر کپ کپی تاری ہو گئی. ارے اللہم صلاتک وصوت نبیک، اے میرا اللہ ادو تیری نماز ہے، ادو تیرے پیغمبر دی آواز ہے. دو پونا وچ میری جان پھس گئی، ہن میں کے کراں، جیندا بھی مر گیا. جے میں نماز وچ لگا رہاں تو محمد رسول اللہ دی آواز نو کنڈ ہوندی ہے، تے جے میں اڈے ونجاں تو آ جناب دی درگاہ عالی رنج ہوندی. وہ پیغمبر آواز پیا دیندا ہی جڑا آدا ہے اعبد اللہ کأنک ترا. او میرے مریدو، اللہ دی عبادت اس تصور تے خیال نال کیتی کرو جویں کوئی اپنی اکھاں نال اپنے مالک کو دیکھ رہا ہوندا ہے. فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. جے اے تصور تے خیال دل وچ جما کے نہیں کھلے ہو سکدے تو ول کم از کم اتنا خیال تا کر کے کھلے کرو کہ ساری ہر حرکت نو ساڈا شہنشاہ دیکھ رہا ہے. اتنا پابند کیتا ہے تیرے پیغمبر نے، جڑا پیغمبر یہ سکھائندا پیا ہے وہ پیغمبر ہن آواز مار رہی، ہائے اللہ میں کے کراں. ایک پاسے تیری نماز، دوجے پاسے تیرے اس جوان مقرر شدہ دی آواز. اللہ اللہ، جلدی کیتی، اور طریقہ کوئی نہیں. یہ سوچا ہے کہ جلدی 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 نماز ختم کراں تے پہنچا محمد رسول اللہ دی خدمت. اپنے طور تے اعتدال دی حد تو اگاں گزر کے جلدی کر کے نماز مکاون دی کیتی ہے. جے نبی پاک دی خدمت چاہتا ہے تو نبی پاک فرمانے فین کنتا، کتھے ہیں تو بھائی، وَعَدَ كُنْتُ فِي الصَّلَاةِ، یا رسول اللہ میں نماز وچ ہم تواڈے آواز مارن دی وجہ کولوں آواز کو نماز کو مختصر کر کے جلدی مکاون دی کیتی. اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے جلدی تا تو کیتی ہے پر دیر تا ضرور تھی گئی. اس واسطے آ سن جڑا کچھ اللہ پاک نے نازل کیتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا
ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ. اور فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم كدعاء بعضكم بعضا. او ایماندارو میرا آخیا بھی بالکل منیا کرو. کون کہہ رہا ہے؟ میرا کہنا بھی منیا کرو. بالکل ٹھیک ہے. پہلے تو میرا کہنا مننا ہے. کیوں؟ جو میرا آخیا مننا عبادت ہے. عبادت ہر بندے دا مقصد ہے. میرا کہنا تے منو پہلے نمبر تے، مگر للرسول اذا دعاکم. جی میرا پاک پیغمبر سڈ چا مارے تانوں تے تساں میرے آکھے منن وچ لگے کھلے ہو، نماز چو کسے بھی مصروفیت عبادت دے اندر لگے ہوئے ہو، ادو میری نماز چو ادو دا کو میرا پیغمبر آواز چا مارے میں آپ آتا پیا میری عبادت تا تروڑ دیتی کرو، پر محمد کو لو منہ موڑن دی اجازت قطن کوئی. کیوں؟ لما یحییکم، میں تانوں اے زندگی دتی تیری روح تے بولو 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 میں قبر اندر نہیں آندا. میں تانوں کیڑی زندگی دتی ہے؟ مولوی منور الدین صاحب دا کلا ہلن لگ گیا. میں تانوں کیڑی زندگی دتی ہے؟ میں تے زندگی دتی ہے تواڈے جسم وچ روح پایا ہے، پر میرے محمد تواڈے روح وچ روح پایا ہے. لما یحییکم، میری زندگی وچ زندگی دتی ہے محمد. اللہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. میں تانوں جسم دے وچ روح سٹ کے زندگی دتی ہے، پر میرے محمد نے تواڈے روح نو زندگی دتی ہے. ایک روح ہے جڑا میں تواڈے جسم وچ سٹیا ہے، او تا وقت بھی میں کڈ لینا. یحییکم کھول تو جیڑی زندگی میں تانوں دتی ہے او تواڈے جسم دے اندر روح پایا ہے. آکھو تے جیڑی زندگی میرے مکے دے در یتیم تانوں دتی ہے او روح مردہ، روح مردے وچ ایک جان تے روح زندہ پا دتا. سبحان اللہ. ایھا المخاطبین الاصحاب، او آل رسول دی، او ازواج رسول دے، او اصحاب رسول دے، کم کم کم، او آل رسول دی،
او ازواج رسول میرے دے، او سٹیج تے اصحاب رسول میرے دے، میرے رسول کریم نے جڑی زندگی تانوں دتی او زندگی دا تقاضا ہے میری عبادت تے چھوڑ دتی کرو، پر میرے محمد دی اطاعت چھوڑن دی کوئی گنجائش قطن کوئی نہیں۔ اور ایک وال دے برابر ہی جڑا بے ادبی کرے پیغمبر دی تو لطفہ حلال دا ہو سکتا سی، لطفہ حلال حرام دا پیچھے اسی جلے بندے دا پتر ہی نہیں رہ سکتا، اللہ نے وہ شکل ہی پھٹا دینی۔ انسانوں والی کدے صورت لے کے میدان قیامت چ آ سکتا ہی نہیں، کیوں؟ ساری کائنات دا چہرہ ہے تو محمد الرسول اللہ ہے، سارے جہان دا بن رہے تو محمد الرسول اللہ ہے، سارے 14 طبق دے باغ دا پھمبوڑے تو محمد الرسول اللہ ہے، اللہ دی پوری کائنات دی نئے دا لارا ہے تو محمد الرسول اللہ ہے، اللہ دی ساری کائنات دا راز اور ناز تے گھمنڈ ہے تو محمد الرسول اللہ ہے، جڑا محمد کریم دی بے ادبی کرے سی، جڑا خدا بندے قدوس دی جی پرید دا منہ نہ رکھے، اللہ دا منہ نہ رکھے، جی نو جی ہوندی ہے میاں، اپنے چہرے نو سنبھال لو کہ نہیں تلو ہی نہ تلو علامہ صاحب تے تو سور صاحب ہسن دی گل نہیں، تلے مولوی صاحب مفتی صاحب پیر صاحب تو کھوتا صاحب تے کتا صاحب، تے جس نے بھی توہین تے بے ادبی کیتی اپنے عمل نال، حرکات نال، تخیلات نال، تنزلات نال، تصورات نال، تیقنات نال، تمدنات نال، تحورات نال، تکبرات نال، تکبرات نال، تحیر دے نال، تنظر دے نال، نسبت دے نال، نسبت دے نال، جبس دے نال، حضبت دے نال، حرکت دے نال، فعل دے نال، قوت دے نال، خیال دے نال کدے بھی وہ اللہ دے میدان وچ سرخروئی نہیں حاصل کر سکتا۔ سمجھ آتی پی ہے؟ شکر ہے جو آندھی پی ہے، آندھی گئی نہیں، جی آندھی تو وہی رہی تو بس سارا کچھ الوا تلوا اللہ اللہ۔ اچھا جناب، لما یحییکم، او جڑی زندگی میں تانوں دتی ہے او زندگی تا وقت بھی ختم ہو ویندی ہے، پر جیڑی زندگی میرے محمد دتی ہے او قیامت توڑی بھی تے قیامت تو بعد بھی کدی مکر وچ نہیں آندی، آندی ہے اللہ اللہ۔ تا حضرت جابر آکھیا لنا شمس وللآفاق شمس، لنا شمس وللآفاق شمس، فشمسی خیر من شمس السماء، فشمس الناس شمس الناس تطلع بعد فجری، فشمسی تطلع بعد العشاء۔ ماشاءاللہ۔ او یہودیا سن میرے کو عقیدت مندی جیڑی میں غریب مسکین دے دل چ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی، لنا شمس وللآفاق شمس، فشمسی خیر من شمس السماء، دو سورج ہیں کو دنیا تے کائنات تے، ایک سورج تاں ساری دنیا واسطے سانجھے ہر دا حصے دار ہے، تے ایک ایو جہا سورج جڑا اساں غریباں دے حصے چ آیا ہے، اور کہیں دا وچ حصہ محمد رسول اللہ۔ لنا شمس وللآفاق شمس، فشمسی خیر من شمس السماء،
ایک سورج تا وہ ہے جن دے اندر ہر چھوٹے وڈے دا حصہ ہے، کافر دا حصہ ہے، مومن دا حصہ ہے، ہر کوئی نفع اٹھا سکتا ہے، پر ایک سورج ہی جہا ہے جڑے سورج کولوں صرف اساں غریباں دی قسمت دے ستڑے ہوئے بھاگ نو رنگ لگویندا ہے۔ محمد رسول اللہ پوچھن والے آج پوچھے کہ فرق اس سورج تے جڑا 14 طبقہ واسطے سورج کھلائے تے جڑا صرف تواڈے جوگا سورج محمد رسول اللہ، کوئی فرق تا دس کہ فرق او دے اندر آ دن فشمس الناس تطلع بعد فجری فشمسی تطلع بعد العشاء۔ او سائلا اس سورج تے میرے سورج وچ کتنا فرق ہے، ہزاراں لکھوں کا فرق موجود ہے، پر جیڑا تیرے جے بتھن دے سمجھن دے لائق او میں محمد دا ادنا جے غلام تے کو دسا دیندا او کیڑا ہے؟ شمس الناس تطلع بعد فجری فشمسی تطلع بعد العشاء۔ او جیڑا سورج جڑے ویلے لگا ویندا ہے ول انتظار کیتی رکھدا ہے، جے تھوڑی رات کھلی راندی ہے، جے تھوڑی ستارے چن اپنیاں تابانیاں ماتابیاں ازبانیاں اٹھکھیلیاں رنگینیاں روشنائیاں ارزانیاں سستانیاں رات اپنی مستانیاں اندھیریاں ظلماتاں کنکشائیاں کہنکائیاں جڑا چر کیتی رکھدی ہے، سورج نو طاقت بھی نہیں ہوندی اپنا تھوڑا جہا ہے پھر بٹا بھی اتنا چا کرے، اور رات دی انتظار کریندا ہے، دریا کھلا رہندا ہے، جے تھوڑی رات مڈیاں بن کے اگوں ٹرنا پوے سورج اوری لت نہیں اگاں رکھ دے ایویں دا لما جو ہوئی قوم میں جڑی زندگی دینا چلدی پھردی مشینری ٹردی ٹردی ایک دیڑے دھڑام نال ڈھہ پوندی ہے، سننا ختم ہو ویندا ہے، جاننا ختم ہو ویندا ہے، کھاونا ختم ہو ویندا ہے، پیونا ختم ہو ویندا ہے، او لاش ٹکڑ پا ویندی ہے۔ لما ہوئی قوم آخو اسے قوم دے اوتے قوم مشرک ہو ویندا قوم سوم۔ اللہ پاک فرماندے زندگیاں تا میں بھی دتیاں، میں جڑی زندگی بندے نو دینا آخر ٹردا ٹردا ایک دیہاڑے زندگی چھڈ ویندا ہے، جڑا اگے آپ کہے نو کٹھاڑیا تے موڈھیاں تے چائی وداوندا او ایہو جہا دیہاڑا بھی آندا ہے جو اس نو چاون والے ہی کوئی ہور ہوندے ایویں نا او صدیق اکبر جیندے موڈھیاں تے محمد رسول اللہ چڑھیا ہویا ہے، ایک دیہڑا آندا ہے جو صدیق دی چار پائی میت لاش پاک نو چاون والے ہور آ گئے، جڑا اگے لوگاں نو تعلیم پیا دیندا ہوندا ہن اج چپ ہو گیا ہے کہ او دے یتیم گلیاں چ روندے روندے پیسے منگدے منگدے مر گئے، ہن جڑا اگے لوکاں دیاں مشکل کشائیاں بیٹھا کریندا ہوندا او دا وجود یہ پیا ہے، 2 گز کا کفن کا ٹکڑا تیرا لباس ہوگا، جے وارث دیویں تا دیویں نہیں تا انجے پیارا ہے ونجے اپنا نگیج بھی کجن دی طاقت کوئی نہیں، کیوں جو میں قانون بنایا ہے میری زندگی دتی ہوئی تا میں مکا چھوڑے نا، پر جی زندگی میرا محمد دیندا ہے او کدائی مکن وچ آندی کوئی کوئی سمجھ آندی پئی کہ کوئی نہ او ویندا پئی اللہ اللہ لما یحییکم وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ
بین المرء وقلبہ کے مطلب نماز بھی میری پڑھی پڑھائی چھوڑ دیتی کرو تے محمد کریم دی خدمت چ بھج کے آ گئے کرو. جڑے ویلے چھوڑن لگو اس ویلے دل چ تکلیف ہی محسوس نہ کیتی کرو. خوشی خوشی نال نماز میری بھر دیتی کرو تے خوشی خوشی نال محمد دے قدم چ آ گئے کرو. جے کر حاضر تا ہو گئے تساں نماز تا چھوڑ دیتی محمد کریم دے کول تا آ گئے پر دل جے تواڈے کئی کڑ میں ڈٹھی وعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ. میرے محمد کریم در پہنچ بھی گیا ہے پر تواڈے دل وچ میں جھاتیاں پائی کھلوتا ہونا. جے تواڈے دل وچ کئی کڑ آ گئی تاں وی تانوں مار کے جہنم دا بالن بنا دے. کیوں بھائی مقصد کیا؟ مقصد تو ہر چھوٹے بڑے انسان دا عبادت کرنی کہیں بولو اللہ پاک بھی پر میاں عبادت اللہ پاک فرماندا ہے عبادت میری تو کرے تے تاں کرے جے محمد الرسول اللہ تینوں سمجھائے تھا. جی جو میرا محمد نہ سمجھائے تو میرا جانو ہی بننے واسطے تیار کھائی میں نا. محمد الرسول اللہ معلم تے مرشد تے پیران پیر ساری کائنات دے پیرو مرشد ساری کائنات دے محب ساری کائنات دے کریم تے رحیم تے فخیم تے لئیم تے ملیم ساری کائنات دے عابد تے ساجد ساری کائنات دے مہربان درمان ارمان قہرمان ساری کائنات دے بڑے مشفق تے شفیق کٹھے ہو ونجن. جتنی محبت تے تعلیم میرے محمد دی تیرے دل چاہ سکتی ہے اتنی خیر خواہی کائنات دا کوئی بندہ تیری نہیں کر سکتا. اس واسطے جڑا معلم خود چاہ آواز دے اپنے طریقے سکھائے ہوئے اس دے او چھوڑ دیتے کر محمد دی خدمت وچ پہنچ گیا کر. اللہ اللہ ہر چھوٹے بڑے انسان دیتے ادب کرنا جو فرض کیتا ہے اللہ پاک نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا کیوں جو کچھ عطا کیتا ہے اللہ پاک نے محمد الرسول اللہ نو کہ اس عطا دے ذریعے جو کچھ دتا ہے محمد پاک نے امت نو اتنا نہ کہیں پیغمبر نو عطا تھیا ہے نہ کہیں پیغمبر نے امت نو دتا ہے. کیا کچھ عطا ہویا ہے کتنا کچھ عطا ہویا ہے آئی سمجھ کیا کچھ عطا ہویا دسو شاباش کو مولوی صاحب بولے تاکہ فتویٰ چلے. کتنا کچھ عطا ہوا ہے یہ 2 پوائنٹ ہی ہو جائے جنہوں سوا اللہ دے کوئی نہیں جانتا. کیا کچھ عطا ہوا ہے کون جانے مرتبہ محمد دا سوا اللہ دے جانتا کوئی نہیں. اس واسطے بننا پائے گا جو کچھ دتا ہے وہ بھی ساری کائنات رل جاوے وہ بھی کسی نو پتہ نہیں تو کتنا کچھ دتا ہے وہ بھی سوا اللہ دے کسی نو پتہ نہیں. ہوں سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر کچھ دتا تو ہے نا بولو شاباش بولو اینا کالے بٹھڑے نو باندھ دو تو یہ قابو رکھا ہے کچھ دتا تو ضرور ہے اللہ پاک نے آخر دتا ہے. امت نو حکم ملیا ہے تساں کیا عقیدہ رکھنا ہے اپنے محمد رسول اللہ دے بارے وچ. عقیدہ رکھو لوگو اللہ پاک نے جو کچھ دتا ہے جتنا کچھ دتا ہے بے مثال تے بے نظیر دتا ہے. کتنا دتا ہے تو ہی جاننا ہے کیویں کر کے دتا ہی تو ہی جاننا ہے. البتہ اے یقین ہے
14 طبق دی کائنات دے پیغمبراں نو بھی تو دتا ہے، ولیاں نو بھی دتا ہے، نوریاں نو بھی دتا ہے، ناریاں نو بھی دتا ہے، حجریاں نو بھی دتا ہے، اس بابے بڑھڑے نو ہی دتا ہی، ہر چھوٹے وڈے نو دی وسعت تے طاقت دے مطابق دتا ہی، مگر جتنا محمد رسول اللہ نو دتا ہی بے نظیر دتا ہی، بے مثال دتا ہی، ہر چیز دا نمونہ مل سکتا ہے، مگر جڑا اللہ پاک نے محمد رسول اللہ نو دتا ہے وہ دا نمونہ 14 طبقاں دے اندر موجود کوئی نہیں۔ اس واسطے اللہ پاک فرماندے چونکہ بے مثال دتا، اس واسطے ادب بھی محمد دا بے مثال کرو، ادب بھی وہ جیا کرو جس ادب دی مثال کائنات چ پہلے نہیں گزری ہوئی، ادب بھی اس رنگ چ کرو جڑے رنگ چ میں عطا کیتا ہے، جدا میری دین محمد رسول اللہ تے بے مثال ہے تو تہاڈی طرفوں ادب بھی محمد رسول اللہ دا بے مثال ہوے۔ سمجھ آندی پئی ہے؟ ایک کمائی دے سر تے ادب ہے، جو کچھ دتا ہے میں محمد نو بے مثال دتا ہے۔ مثال سمجھو، آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے رو رو کے منگیا، کہ کرتے منگدا رہا، اللہ جی تو رس پیا، سانو جاچ نہیں آتی، سانو ڈھب کوئی نہیں، سانو طریقہ کوئی نہیں، جے تو رس پوے تو تینوں مناونا کیڑے ڈھنگ نال ہوندا ہے؟ وڈے ہیلے کیتے، وڈے جتن کیتے، وڈے زور لگائے، بڑیاں منتاں تینوں کیتیاں، جدن دا بہشت چوں تلے کڈھائی، دڑکے دے کے آکھے آئیا اے بے تو منہا، مصر نہیں متری کھاون والے شہر چ کوئی نہ اتوں لانے پہ، اے بے تو منہا اتر ونجو میری بہشت چوں۔ اللہ سائیاں کیوں اکھے اگے تائی زیان چکی تئی نے جو تانوں کماونا کچھ نہیں پیا، ہن کھٹ کما کے سو محنت کرے سو تو بہشت دی قدر دا پتہ ہی لگتی۔ کل سمجھ آتی پئی نے؟ ہاں، محنت نہ ہوئے کیتی ہوئی تاد نے 2 کھ کے سواد دیتے سے 50 روپیہ لائے نہیں، جی آپ محنت کرنی پوے تو پھر قیمت دا پتا ہوندا ہے۔ بہشت جو میری آئی میں تانوں مہمان بنا کے ٹکایا، تہاڈا ایتھے خون پسینہ تا کوئی نہیں لگا ہویا، اس واسطے اجاڑا ہو گیا، ہن کچھ کھٹ کما کے لایا سو اما یاتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ میں ہوں تے واسطے محنت دے قانون نازل کرے سا، جڑا انہاں قانوناں تے ٹر کے آیا میں اگوں پچھوں اس دی حفاظت کیتی رکھساں، انہوں غم دے نیڑے بھی نہ لگن دے سا۔ ہن رلکا پھتو میرے آدم، اللہ پاک دی چلو اساں بہشت وچوں تا نکل آئے ہیں، ہن معافی تے دے چھوڑ، کیوں؟ وہ جڑا چولا پائی ودیا سے بہشت والا وہی لہا کی دئی، چادر بھی لہا لیا نی، رومال پگڑیاں بھی لہا لیا نی، اساں درختوں دے پترے اتے
لپیٹ لپیٹ کے اپنے شرم تے بھرم نو کدی ودیا ہے اللہ سائیاں ہن مہربانی تا کر چلو بہشت تا دیوے جداں ساڈی کمائی کھٹی کوئی ویکھ لئی سے امتحان کر گن سے پر معافی تا دے چھوڑ راضی ناواں تا کر چھوڑ اللہ سائیاں اللہ پاک نہ ہاں نال جواب دتا نہ نا نال جواب دتا 40 سال توڑی روندیاں روندیاں اتنا رونا حضرت آدم جو رون جوگا ہنجو اتنا پانی بھی اکھی وچ کوئی نہ رہ گیا انہیں غش کھا کے ٹھاندیاں روندیاں گزر گئی اتنے عرصے دے بعد اما حوا تے بابا آدم جدا آ کے ملے میدان عرفات جتے ہن ون کے حاجی لوگ کھلوندے ایک دوسرے نو ویکھ کے غش کھا کے ڈھائے پئے جڑے ویلے اٹھے بابا آدم فرماندے اے حوا بہو منتاں کیتیاں اللہ پاک نو غلطیاں معاف نہیں پیا کریندا جڑی کچھ غلطی ہو گئی معافی دا اعلان نہیں پیا کریندا سانو دو ولدا کوئی نہیں پیا دیندا ہن مکدی چکدی گل کیوں نہ کریے اور میں دعا منگنا تے تو پچھوں آمین کیا تھا اللہ فرماندا فتلقا آدم فتلقا آدم من ربہ توجہ ہے فتلقا اللہ فرماندا ہے مار کھلوتا جفا قابو تھی کہ آخر لگا چھوڑنا تھا میں بھی تیرا دروازہ کوئی نہیں ادھر وہ در نہ کھولے گے ادھر میں در نہ چھوڑوں گا حکومت اپنی اپنی ہے وہاں تیری یہاں میری تیری مرضی من تے پاویں نہ من سجنا تیرے بغیر ہور بوہا تا سانو سجدا کوئی فتلقا آخو فتلقا ٹھیک گیا پکا مار کھلوتا جفا زور لا کے اٹھائی کھلوتا رہا آکھیں لگا اٹھائی مرتا ویسوں پر سجنا دا در نہ چھڑے سوں مرتا سگنے آئے میرا اللہ یا تا دے چتو دھکا نہیں تو سمجھ غریب کو پکا جے کوئی ہور دروازہ ہے یا چھوٹا یا وڈا اڈائی سانو چا بھیج جے کوئی نہیں اساں ایک باری تے ہے ایک تا اے وجہ ہے تو رس جو پہ آئے سانو اگے تا تجربہ کوئی نہیں جو تو رسدا کیویں ہونا ہے تے تینوں مناونا کیویں پوندا ہے حد ورتیاں گلاں تاگے کوئی نہیں اے پہلی واری روسا ہویا اللہ سائیاں سمجھا چاتے ول رسے ودا نہیں سمجھ آئی فتلقا اللہ فرماندا ہے آکھن لگا مینوں وڈے زور نال تلقا آکھو تلقا باب تفاول جو مولوی وچ بیانات ہوے تو اس نوں بھی پتہ ہو سی جتھے تفاول آ ونجے بندے دیاں ریڑیاں ہی سک ویندیاں ہمتاں لا لا کے تہجد نو تہجد تائیں یادن کیونکہ اس جی اوکھی عبادت ہور کوئی نہیں تا اللہ فرماندے ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا اے میرا پیغمبر ساریاں عبادتاں ایک پاسے تے نرم و نازک بستریاں چ سونی شہزادی نیند چھوڑ کے ول ٹھنڈے پانی نال وضو کر کے گرم بسترے نو چھوڑ کے پھوڑیاں تے آ کے رلنا میرے سامنے اس جی اوکھی ہور حالت کوئی نہیں یہ نا پردے ہوندے نا تہجد ہاں پیو دیو تے نیڑے نہ ونجے آئے یہ جے گناہ تساں کیوں کرنا بھائی یہ تو وہ کرن جنہاں نوں کچھ دھندا ہوے کہندے نال
اللہ پاک نال جڑے 5 کلیان کچے مچھے چھلے تچھے گھوڑے ہونے کہ پوچھنا بھی نماز پڑھو یا نہ پڑھو تقریر آئی نہیں سنتے معلوم ہوتا ہے جنید بغدادی کی نسل ہی چوائے نماز کا ٹائم اسی تو انج معلوم اسی بھائی بندوق لگ گئی ہے پاسے دے وچ ہاں ایک چہرہ لائے کے ویسی دہاڑے قیامت دے محمد الرسول اللہ کی کچہری اچھا خیر میاں تھوڑی دیر کے بعد پھر آؤ سا تو حالی توجہ کرو حالی گناہ اگلے تو معاف کرا کنوں ٹھیک ہے فتح لکا سارے رل کے آخو فتح لکا آخو فتح لکا آدم اللہ سائیں فرماندا ہے تکڑا تھی گیا چلو جے مینوں طریقہ نہیں آندا میں تو ایک گل سمجھینا جو سوا تیرے دروازے دے ہور کڈائی جے میں اج کہ ہور دیر بھج پواں تو کل نو میری اولاد چ لڈھی عادت پائے ونجے مرسا تے جیسا دھرنا مار کے کھلا تاکہ پتہ لگے جڑا اپنے پیو دا ہویا کدائی خدا نو چھوڑ کے لطفہ حرام دا ویسی کدائی قبراں پوج کدائی جنڈیاں پوج کدائی گھوڑے پوج کدائی بلے پوج کدائی جھلے پوج کدائی جھلے پوج کدائی کچھ پوج مگر اپنے پیو داکسی جی بابے ہوری دھرنا مار کے کھلے رہن میں مردہ مرتا سکنا پر دروازہ یار دا چھڈنا کوئی نہیں کوئی سمجھ پاؤں پی ہے جو خدا بھی نے ناراض نہ ہو گیا جی ہو بجیا تو دانے اٹھائی اپنے گھر سے رکھا ہے بھائی پھر نظر گلے وپار ہر جان اتنے لڑیندا ہے اللہ اللہ کروڑا درود و سلام بھیج باب آدم تے آخو آمین لکھا تے کروڑا درود تے سلام تے رحمتاں من او اما تے بابا تواڈے روح تے تواڈے وجوداں تے جڑے صحیح سالم اللہ پاک نے رکھے ہوئے اپنے تقدس دے نال تواڈے اوتے لکھاں کروڑا درود و سلام ہوئے جی تھوڑا جہا کھڑک پاؤندے ہوئے تا مارکا نوری تبر تا ادے ہی چھٹا ہویا ودا سانو کھلوون ہی نہ دے کھلوون دے نا اج تمہیں ابو لا کے چکی ودے ہوئے نہ آخنا پودر پودر مگر اللہ نے کیڈا ذوق دیتا ہے بابے آدم نو وتا کو لکھاں سلام تے درود ہوئے اللہ 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 پاک فرماندا ہے بہت چنگا کیتا ہی جے ہن تو میری رحمت نو جفا ماریا ہے تا ہن میں بھی تیری جھولی خالی نہیں ولیندا جے میں خالی چ ولائی تا ول تیری ہور کون ہنجو پوجن والا ہوئے اللہ فرماندا ہے تلکا آدم من رب کلمات میں چند لکمے دیتے چند کلمے دیتے اوے کلمے پڑھدا گیا فتابا فتابا قرآن چترائے مادے آندے تابا آبا قابا کتنے کتنے اللہ فرماندا ہے اوے کلمے پڑھدا گیا اجر توڑی پورے پڑھنا ہی مکا تے تابا میں اپنی رحمت دے بھانڈے نو نوا کے اودے اوتے پلے تے چھوڑیا تابا آخو نا سمجھ تباہ ربو وقت میں انیوں نو رحمت دیاں جفیاں پوا لیاں اج تباہ ہو وقت اپنی رحمت دے رلاویں رلا لیا او صوفی کی او چٹی پگڑی والا مارے دی کھتی وچ اللہ پاک فرمانے تلکا آدم من ربہ کلمات فتابا آخو فتابا علیہ انہ هو التواب الرحیم تواب الرحیم
اللہ فرماندا ہے ہکو آدم نا مینوں پتا کہ اگاں نسل دی وتھنی ہے اولاد آونی ہے کئی ہوون کئی ہو جائے ہون میں آپ کر کے تے اعلان کر چھوڑیا تواب الرحیم جہڑا انہیں کریندا گیا میں اسے بھی جھولی بھریندا ویسا یہ نہیں آخنا کہ پہلو بکرا لایا پہلو چھتروڑا لایا پہلو فلانے گبھی پیر دیا نیازاں لے کے آ پہلے لسوڑی شاہ دے کولوں ہو کے آ پہلو مولوی منور دین صاحب کولوں ہاتھ بھی کھا کے آ مولوی احمد سعید کولوں طویل تے گھکے مر کے پڑھا کے لایا اے پلیتیاں منوانے کریں دن پیر کریں دن میں تا انہیں کرنا ہے آونا تیرا کم تے بھر کے دیونا میرا کم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم اللہ پاک فرماندے او بندے تو میرے محمد دے بارے چ اے عقیدہ رکھ کہ جیڑا کچھ اللہ نے دتا ہے جاندا بھی اللہ پاک ہے جویں کر کے دتا ہے جاندا اللہ پاک ہے پر عقیدہ میرا ہے جیڑا کچھ دتا ہے اللہ پاک نے محمد رسول اللہ نو بے نظیر تے بے مثال دتا کیویں دتا اللہ فرماندا ہے سارے نبیاں دا سارے ولیاں دا سارے انساناں دا باپ تے پیو ہاں آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام انہاں 40 سال توڑی منگیا رو رو کے منگیا اپنی ضرورت واسطے منگیا تے میں ہکا آیت دتی کیسا کیڑی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ایک کلمے دتے ایک آیت دتی آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو اس نو ضرورت پئی تا دتی اس نو بولو اس میٹھو منگی تا دتی 40 سال رنا تا دتی انہوں رسائی دی لوڑ پئی تا دتی رو رو کے منگی تا دتی تے دتی بھی تا ایک آیت دتی مگر جیلے میرے محمد دا وار آیا ہے انکا لتلقا آدم آیا تا تلقا یہ محمد آیا تا تلقا اللہ فرماندا ہے اتھے ضرورت آدم نو آئی تو اس منگی اتھے خود مینوں آئی تے میں محمد نو پورا قرآن دتا آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو لوڑ پئی تا میں ایک آیت دتی اتھے مینوں آپ نو لوڑ پئی تا میں 6600 تے 6 آیت دا قرآن محمد نو دتا اتھے اتھے اس منگیا اتھے اس نہیں منگیا اتھے او رو رو کے منگیا اس نو میں ستیاں پیا دتا جبریل امین جبریل چودید رسول امین خدا برخاست خواب علم نشرا ہموار بشو بر این دل دل بگزار بخواب علم نشرا قرآن شود بر تو نازل در دو در ہست بہشت بشو داخل در دوزخ بنظر علم نشرا قرآن شود در تو نازل در صدر تو صاف علم نشرا چون دید رسول امین خدا برخاست خواب علم نشرا بگزار بخواب علم نشرا اذا اشتدت بکل بلوا ففکر فی علم نشرا فاسر بین یسرین اذا فکرتہ ففرا ایک ایک ذرہ کائنات وچ اللہ پاک نے جڑا جوہر تقدس جمال محمد رسول اللہ دکھایا ہے فرمایا میں جو کچھ دیتا ہے بے نظیر دیتا اللہ سانو بھی جڑا قائد دیتا ہے بے نظیر دیتا ہے
علیہ الصلوۃ والسلام. توجہ ہے؟ اور توجہ کرو. اللہ پاک نے آدم علیہ السلام نو ایک آیت دتی تے اس دا بگڑیا ہوا کم بن گیا. بولو. اللہ فرماندا میرا سونا تینوں اساں آپ دیندے پئے ہیں تے چلو جڑی آیت انہاں نو دتی اے او بھی تینوں نال دے او بھی نال دینے. کیوں؟ اتے آدم تے پیو دا ایک آیت نال کم بنیا ہے تے ایتھے سالم قرآن تیرے کول تے واٹی قبراں ودا چٹے نہ بے حیا تیرے جی اور کوئی نہیں. کی خیال ہے؟ قرآن دی 50 سورت کھلی دی موئے سن دے کوئی نہیں. میں مسئلہ بیان نہیں پہ کرے گا. مولوی صاحب ایک چٹیاں کی بیٹھا اللہ پاک نے اپنی کتاب مقدس وچ 50 سورت نازل کر کے للکار کے فرمایا ہے وہ اپنے پیو دے بنو تے سڈو کینوں تے جینوں تساں سڈیندے ہو لا یسمعوا دعا آکو سن دے کوئی نہیں. سنن والا کون ہے؟ اپنے بابے دے نقشے قدم تے چلو لوگو یا ابراہیم دی ملت تے چلن والے جڑا داخل ہے انکا انت السمیع العلیم. سنن والا بھی تو ہے جانن والا بھی تو ہے. ہاں آدم علیہ السلام نو ایک آیت ملی بگڑیا کم دا بن گیا مگر مسلمان کول پورا قرآن تے اجمیت دے گھاٹے پورے نہیں پے ہوندے. اللہ فرماندا اٹھے آدم نو ضرورت پئی میں تاں دتی ایتھے مینوں آپ نو ضرورت. ایتھے کی ضرورت؟ اللہ فرماندا ایتھے مینوں آپ نو لوڑ پئی. کیوں؟ میرا نام لے والا رہا کوئی نہ. میرا جہاں کوئی ویکھو مزاورے تک قبر دے اوتے مچھریا بیٹھا ہے جے ملنگے تو وہ ٹوڑو تے عاشق بیٹھا ہے. میاں ننگا دیکھو ملنگا دیکھو میلے دیکھو بکھیلے دیکھو روہلے دیکھو ننگ لفنگ دھڑنگ ملنگ دیکھو غیر اللہ دیاں تعریفاں کرن والے تاں پر ایک میں ہم جیندی تعریف کرن والا دنیا تے کوئی نہیں رہا. مینوں آپ نو لوڑ پئی تے میں کیا الا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ. اٹھ میرا پاک پیغمبر میں تینوں اپنے واسطے چنے آئی. میرا نام ست لین والا کوئی نہیں ہوں. ہن تو اٹھی او مکے دی گلیاں یتیم بن کے ٹرن والیا میں چنیا ہی اس نو دیندا پیو بھی سر تے کوئی نہیں ماں دی گود بھی جس نہیں ویکھی جانور دے دودھ بھی نصیب نہیں ہوئے سر تے ہتھ پھیرن والا بھی کوئی نہیں. میں اس نو اٹھایا جویں میری توحید دی خصمی آئی انج توحید دا مرشد بھی معلم بھی نہیں خصمہ اٹھایا تے وقت میں اس نو آکھیا اٹھ باندھ قبر کیوں ڈرتا ہے پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. اے میرے پیغمبر تیری ایک ایک حرکت جے میں لکھ لکھ برکت نہ دیواں تا خدا بھی نہیں. ظالم تینوں اپنے چھوڑ وئی سن چاچے چھوڑ وئی سن او میاں بھتیجے چھوڑ وئی سن پتر چھوڑ وئی سن اپنے چھوڑ ونجن پر چھیڑو سٹ گتے دے ہوندن سائیاں کدائی سوٹیاں نہیں ہو سٹیاں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا آیا مضمون وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ او مینوں 10 بجے دی قسم
او مینو چاشت دے ٹائم دی قسم او مینو اشراق دے ٹائم دی قسم جلے سورج جھلمل جھلمل تلبل تلبل چمک دمک رمک سمک ہمک کر کے آندا ہے مینو دے رنگ وٹائے دی قسم یا ما ودعک ربک وما قلع واللیل اذا سجا مینو گھک مک انیری رات دی قسم یا کیویں گھک مک انیری رات وچ جویں ہور چتیار دا کچھ نہیں سجدا تیریاں زلفاں دی کالی رات دی مینو قسم وضحا جویں رنگ روپ لائے کہ سورج اوپرے تک ہے حسن دی ضرورت نہیں رہندی مینو اس تو زیادہ چمکیلے بھڑکیلے اکیلے کہیلے سجیلے تیرے چہرے دی قسم یا او مینو قسم تیرے منہ دی مینو قسم تیریاں زلفاں دی ودعک ربک وما قلع میں سارے جہان نو تے چھوڑ سکنا پر تیرے نالوں تند پیار دی میں توڑ دیونا نہیں چاہتا اچھا جی انجے سے تو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین زندگی میں پھر ملیں گے جب کبھی موقع ملے السلام علیکم دعا مانگ لاؤ بھائی کھوٹے ہو اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على محمد